السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، کل کے سبق میں ہم نے نظم عامل کا وزن یاد کیا تھا، جس کا بحر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے بحر رمل پر، اور اس میں 4 تفعیلیں ہوتے ہیں، یعنی اس کی 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ 4 اجزاء پہلی مصرع میں اور دوسری مصرع میں بھی 4 اجزاء، جس کا وزن یہ ہے فاعلات 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 فاعل فاعلات 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 فاعل۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس پر پہلے اشعار پڑھائیں گے۔ جس طرح کتابوں میں خطبہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف یہ بھی ہوتا ہے، تو نظم عامل میں بھی اسی طرح ہے۔ اس کے پہلے اشعار ہے: بعد توحید خداوند و درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی، ہست مدح و خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دین آفتاب معدلت ذل خدا، بر خلائق واجب و بر بندہ باشد فرض عین، چو دعائی شاہ زادہ سالما صبح و مسا، نصرت و فتح و ظفر و اقبال و جاہ و سلطنات، بعد و باقی ہر دراتا ہست امکانی بقا۔ جی، تو یہ تو اس کی متن ہوا۔ اب اس کی معنی ہم کرتے ہیں، لیکن معنی سے پہلے ہم اس کی مفردات کی معنی بیان کرتے ہیں۔ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے بعد میں آنا، یعنی کسی کی پیچھے آنا۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل سے مصدر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ خداوند، خداوند مالک کو کہتے ہیں، فارسی میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ درود مصطفیٰ، واو حرف عطف، جس طرح عربی میں آتا ہے واو حرف عطف، اس طرح فارسی میں بھی آتا ہے۔ درود مصطفیٰ، درود کا معنی ہے رحمت، اور مصطفیٰ اصطفیٰ یصطفی، استفان باب استفعال سے صیغہ اسم مفعول کا اصل میں مصطفیٰ تھا، پھر مصطفیٰ اور پھر مصطفیٰ ہوا، پھر مصطفیٰ۔ اس کا معنی ہے پاک کیا ہوا۔ دوسری مصرع میں ہے نعت، نعت کا معنی ہے تعریف، آل پاک محمد، آل پاک پیغمبر، آل کا معنی ہے اہل بیت، پیغمبر کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، اور مجتبی یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ تو اب شعر اور اس کا ترجمہ یہ ہے: بعد توحید خداوند درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اس کے رسول مجتبی کی پاکیزہ آل کی تعریف کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رسول مجتبی کی پاکیزہ آل کی تعریف کے بعد، ہست مدح و خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دینی آفتاب معدلت ذل خدا۔ اس کی مفردات کا ترجمہ: اس میں ہست کا معنی ہے، مدح کا معنی ہے تعریف، خسرو یا خسرو
یہ کہتے ہیں بادشاہ کو، جس طرح پاکستان کی بادشاہ کو صدر کہتے ہیں، اس طرح کسرا اور یمن کا بادشاہ اس کو مختلف القاب سے پکارے جاتے ہیں۔ تو خسرو بھی ایران اور فارس کا بادشاہ کو خسرو کہتے ہیں۔ غازی کا معنی ہے مجاہد، معین الدین یعنی دین کا مدد کرنے والا، یہ بادشاہ کا لقب ہے، اور حسین اس کا نام ہے۔ حامی دین، حامی کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، تو حامی دین کا معنی ہوا دین کا مددگار۔ آفتاب معدلت، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور معدل کہتے ہیں عدل، تو آفتاب معدل کا معنی ہوا عدل کا سورج۔ ذل خدا، ذل خدا کا معنی ہے اللہ کا سایہ۔ تو اب سارے شعر اور اس کا ترجمہ اس طرح ہوا۔ ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دین آفتاب معدلت ذل خدا، حامی دین آفتاب معدلت ذل خدا۔ معنی یہ کہ غازی معین الدین حسین کی تعریف ہے، جو دین کا نگہبان، عدل کا سورج اور ذل خدا ہے۔ خسرو یعنی مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بھی شعراء ہو اپنے قصیدوں میں اس وقت کی امیر اور بادشاہ کی تعریف کرتے تھے۔ اس کا ایک وجہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں غربت تھی، تو ان کا یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں، اس کی مدد کرنے میں اس کے ساتھ کوئی تعاون کر لیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس زمانے کے بادشاہ وہ صالحین ہوتے تھے، تو اس کا ذکر خیر اپنی کتابوں میں وہ کرتے تھے، تو یہ بھی اس کا ہے۔ تیسرا شعر ہے بر خلائق واجب و بر بند باشد فرض عین، چو دعائے شاہ زادہ قالما صبح و مسا۔ بر خلائق، بر کا معنی ہے پر، خلائق کا معنی ہے مخلوق، واجب کا معنی ہے ضروری، بندہ سے مراد غلام ہے، یعنی جو خود نظم بولنے والا ہے مولانا عبدالقاہر جرجانی، یہ مراد ہے۔ باشد کا معنی ہے، چو معنی ہے جیسے، جس طرح۔ شاہزادہ کا معنی ہے سلطان، بادشاہ کا بیٹا۔ ماہ کہتے ہیں مہینے کو، صبح تو آپ جانتے ہیں، مسا کہتے ہیں شام کو۔ تو اس کا شعر اور ترجمہ مکمل اس طرح ہے۔ بر خلائق واجب و بر بند باشد فرض عین، چو دعائے شاہ زادہ سالما صبح و مسا۔ مخلوق پر واجب اور غلام پر فرض عین ہے، جس طرح شہزادی کے لیے ساری عمر دعا کرنا مخلوق پر واجب اور فرض عین ہے، اس طرح مجھ پر بھی ہے۔ مخلوق پر اس کی مدح اس لیے واجب ہے کہ ان کی عطائیں سب پر برابر ہے، مجھ پر فرض عین اس لیے ہے کہ مجھ پر اس کی خاص عنایتیں ہیں۔ یہاں واجب اور فرض لغوی معنی میں ہے، اور سالما صبح و ما اس کا ذکر استغراق کے لیے، یعنی سارے زمانہ ہیں۔ چوتھا شعر ہے نصرت و فتح و ظفر و اقبال و جاہ سلطنات، بعد باقی ہر دراتا ہست امکانی بقا۔ نصرت کا معنی ہے مدد، فتح کا معنی ہے دشمن کے خلاف کامیابی، ظفر کا معنی ہے کامیابی، اقبال کا معنی ہے خوشبختی، جاہ کا معنی ہے عزت اور اعزاز وقار، سلطنت کا معنی ہے بادشاہت، بعد باقی، اور بعد کا معنی ہے رہے یعنی ہمیشہ، باقی بچا ہوا، ہر دوراتا، ہر دو یعنی بادشاہ اور اس کے بیٹے پر، ہست امکانی بقا، ہست کا معنی ہے امکان، معنی ممکن ہونا، اور باقی معنی باقی رہنا۔
تو پہلے پورے شعر کا ترجمہ اس طرح ہوا: نصرت و فتح و ظفر و اقبال جاہ سلطنات، بعد باقی ہر دراتا ہست امکانی بقا. جب تک بقا ممکن ہے تیری مدد، کامیابی، عزت اور بادشاہت باقی رہے. آپ کی اور آپ کی بیٹے کا، یعنی اس کے آپ کی شہزادے کا. تو یہ حمد و صلات اور بادشاہ کی تعریف ہوئی. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم عوامل کو شروع کر لیں گے. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس پر پریکٹس کر لیں اور مجھے سنائے ضرور. جب تک آپ اس کو یاد نہ کر لیں تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا. صرف پڑھنے سے یا صرف سننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں.